اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ سورہ نساء، آیت نمبر 54۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہ ملکا عظیما۔ یا یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں کہ جو ان مسلمانوں کو اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے، یعنی نبوت، قرآن، اسلام جیسی چیز، تو یہ کیوں حسد کرتے ہیں جبکہ ہم نے اس سے پہلے آل ابراہیم کو بھی تو کتاب و حکمت دی تھی۔ اس سے مراد ہے آل اسحاق بنی اسرائیل، کہ اب تک ہم نے ان کو سب کچھ دیا تھا، سب سے زیادہ ان کے اندر نبی آئے تھے، انبیاء سب سے زیادہ اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے آئے، جیسے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سارے ہی انبیاء تو بنی اسرائیل میں سے آئے تھے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ملکن عظیمہ، اور ملک عظیم دیا تھا، یعنی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی طرف اشارہ ہے، اور داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کی طرف۔ اور سلیمان علیہ السلام کو تو ایسی بادشاہت ملی تھی کہ انہوں نے خود دعا مانگی تھی کہ لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ ایسی بادشاہت تو واقعی اللہ نے ان کے علاوہ کسی کو دی ہی نہیں، کہ ہوائیں، چرند پرند سب ان کے تابع تھے، سورہ نمل میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ تم حسد کرتے ہو، یہ اس لیے کیوں مثال دی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کہ سارے ہی جو وہ تھے یعنی نبیوں کو ماننے والے سارے ہی قوم کے لوگ وہ ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، اور ان کی آل کو بھی میں سے جو انبیاء آئے ان کو بھی مانتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہر کوئی، یعنی یہودی بھی، نصارہ بھی، اور مشرکین مکہ بھی بڑا مانتے تھے۔ تو حسد کس وجہ سے؟ یہ جو بنی اسماعیل میں سے یہ جو نبی آئے ہیں، یہ بھی تو ان کی آل میں سے ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تم مانتے ہو، ان کی اولاد میں سے جتنی وہ آئے ہیں انبیاء، ان کو مانتے ہو، اس نبی سے تم کو حسد کیوں ہے؟ ام یحسدون، کیوں وہ حسد کرتے اس بات میں؟ یا لوگوں پر اللہ کا جو فضل و کرم ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ انہیں حق تعالیٰ نے نبوت عظمہ سے نوازا ہے، اس سے وہ جلتے ہیں اور انہیں نہیں مانتے کیونکہ وہ عربی ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں ناس سے مراد ہم ہیں، دیگر لوگ نہیں۔ پھر فرمائے ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و سنت اور وسیع سلطنت دی، ہم نے اسرائیلی قبیلوں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں کتابیں اتاری، انہوں نے سنتوں کے مطابق لوگوں کو چلایا اور انہیں دین کی پکی پکی باتیں سکھائی، اور ہم نے ان میں بادشاہ بھی بنائے، یعنی بادشاہ میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یہ سارے۔ تو کیوں نہیں اس چیز کو کے بارے میں مانتے؟ یعنی کیوں تم کو حسد ہے کہ یہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہے نا، ان کے باپ بھی تو ابراہیم ہے، پھر ان کی دوسری اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے، ذریت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ تو ان سے کیوں اتنا حسد ہے؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو دونوں ہی ان کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام بھی جن سے بنی اسرائیل کی پوری نسل چلی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے نا، خاتم النبیین لا نبی من بعدی، میں آخری نبی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تک کا نبوت کہاں سے چلی آ رہی تھی؟ بنی اسرائیل میں سے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اور یہ اللہ کی مرضی، کی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی زبردستی کسی کو بات منوا لے یا زبردستی کسی کا وہ کروا لے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ حسد کرتے ہیں تو آپ مت پریشان ہوئیے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے یعنی اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور تو ان میں سے وہ جو ایمان لائے اس پر، اور بعض وہ جو رک بھی گئے اور روکنے والے بھی، تو ایسا کرنے والے کے لیے کیا سزا کافی ہے؟ یعنی ایسوں کے لیے جہنم، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تھا۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہیں ہو، کسی نے اس پر انعام کو مانا اور کسی نے انکار کیا اور منہ موڑ لیا، اور لوگوں کو بھی روکنے پر تل گئے، حالانکہ وہ نبی اور بادشاہ
انہی کے کنبے قبیلے کے تھے. جب ان بدبختوں نے ان کا کہنا نہیں مانا اور ان کے خلاف ہو گئے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اسرائیلی بھی نہیں ہیں. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو مانتے ہیں یا ان کے آئے ہوئے سارے انبیاؤں کو مانتے، بلکہ ان کے ساتھ بھی ان لوگوں نے یہی کیا. جیسے کہ اس میں پڑھ چکے نا آل عمران میں کہ کتنے انبیاؤں کو قتل کیا ان لوگوں نے، اور کتنوں کو جھٹلایا، اور کتنوں کو کس کس طرح سے ان لوگوں نے ان کی بات میں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہیں، ان لوگوں نے تو اسرائیلیوں کو بھی نہیں مانا. پھر بھلا آپ کو کیسے ماننے لگے؟ ہاں ان میں سے کوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اور کسی نے بے ایمان ہو کر اس راہ سے لوگوں کو بھی روکنا چاہا. یہ جو بے ایمان آپ کے بڑے مخالف ہیں، راہ ہدایت سے بہت ہٹے ہوئے ہیں اور صریح حق سے کوسوں دور ہیں، اسی وجہ سے انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ ان کے کفر و عناد پر اور اللہ کی کتابوں اور رسولوں کی مخالفت پر ان کو سزا کیا ملے گی؟ دنیا میں تو ذلیل ہو کے ہر جگہ رسوا ہو کے ادھر ادھر بھٹکیں گے ہی، لیکن آخرت میں ان کو بھڑکتی بھی آگ ہے. ان کی سزا کافی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سعیرہ یعنی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اور کیسی آگ ہے؟ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. یعنی معمولی آگ نہیں ہے وہ آگ کیسی ہے کہ جو یہ کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، عنقریب ہم ان کو آگ میں جھونکیں گے. میں نے آج فوٹو جو بھیجی ہوں اسی لیے کہ ذرا محسوس کرے کہ جب دنیا کی آگ سے انسان جل جاتا ہے تو اس کی کیسی کھالیں اگڑ جاتی ہے اور کیا ہوتی ہے. اور قیامت کے دن تو ایسا نہیں، یہاں پر تو کچھ مہینوں کے بعد دوا سے سرجری کر کے اور یہ سب کر کے علاج کر کے اس کا صحیح بھی ہو جاتا ہے. کہ بعض دفعہ اس طرح سے اس کے وہ علاج کیا جاتا ہے، اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے کہ اس کا نشان بھی باقی نہیں رہتا ہے. لیکن قیامت کی جو جہنم کی آگ ہے وہ ایسی نہیں ہے. اول تو وہ 70 مرتبہ بجھائی ہوئی آگ ہے، تب جا کے ہم کو استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے. اور اس کی وجہ سے دیکھو آج کی نئی مثال ہے نا، امریکہ میں پورا جل کر خاک ہو گیا نا پورا لاس اینجلس کے کس طرح سے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ہم لوگوں کو عبرت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے، تم کو دکھانے کے لیے دنیا کی آگ بھی دکھائیں گے کہ دیکھو یہ کیسی آگ ہے کہ جو پوری کی پوری بستی، پورے بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے محلات اس کو تباہ و برباد کر سکتی ہے. تو یہ دنیا کی آگ ہے. تو سوچو جہنم کی آگ کیسی ہے کہ نہ کسی کو باقی چھوڑے گی اور نہ کسی کو زندہ چھوڑے گی اور نہ کسی کو موت آئے گی. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جھونکیں گے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت ان کا انکار کیا، عنقریب ہم ان کو آگ میں جھونکیں گے جب ان کی کھالیں پک جائیں گی. گوشت اور پھل دونوں کے پکنے کے لیے ندیجہ آتا ہے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی پھل پک جائے تو اس کے لیے بھی ندیجہ آتا ہے اور کھال کے پکنے کے لیے. جب ان کی کھالیں گل کر نرم ہو کر اتر جائیں گی تو ہم ان کی کھالیں پھر سے بدل ڈالیں گے. کھال بدلنے کی بات آج سے 1450 سال پہلے کی گئی ہے، اس لیے کہ جھلسنے کی ساری تکلیف اسکن پر ہی ہوتی ہے، گوشت اور ہڈی پر نہیں ہوتی ہے. اس لیے گوشت ہڈی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. یعنی ایک مرتبہ جل کر تو ان کی تکلیف ختم ہو جائے گی، لہٰذا پھر سے ان پر کھال چڑھائی جائے گی، پھر جلایا جائے گا. اللہم حفظنا منہم اللہم لا تجلنا منہم، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھیں. سائنس نے 1400 سال کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ جلنے کی تکلیف کھال محسوس کرتی ہے. بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والے ہیں. اور جیسے کہ انجیکشن لگاتے ہیں تو ہم لوگوں کو سب کو تجربہ ہے، کیا ہوتا ہے تھوڑا سا بس جیسے ہی ٹچ کرتے ہیں ہماری اسکن کو تو وہ چبھن ہوتی ہے، جب اندر تک چلی جاتی ہے پھر ہم کو نہیں پتا چلتا. تو وہ کھال جو ہے وہ سینسیٹیو ہے، وہ محسوس کرنے والی ہے، وہ زیادہ وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں گوشت یا ہڈی کو نہیں کہ ہم ان کی ہڈیوں اور گوشت کو پگھلائیں گے جلائیں گے، نہیں، وہ تو ہو گئی. جب کھال جلے گی تو وہ تھوڑی بچے رہیں گے کہ ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے. لیکن اسپیشلی کھال جو اسکن ہوگی اس کو کئی دفعہ، یعنی ایک دفعہ جل کر ختم ہو جائیں گے، پھر سے وہ چڑھائی جائے گی، پھر عذاب دیا جائے گا. یہ ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے تمام اعمال سے محفوظ رکھے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے
طرف دعوت دی جا رہی ہے، آج قرآن میں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے، اور جیسے ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم میں آئے گا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، کہ جس کے آگ کا الگ الگ کوالٹی بتائی گئی ہے، کہیں چہرے کو جھلسانے کا آتا ہے، کہیں جسم کو جھلسانے کا، کہیں جلدیں بدلنے کا، کہیں پر ان کے پیٹ سے پیپ بہ جانے کا گرم اس کی وجہ سے، کھولتے پانی کی وجہ سے، بہت سارے عذاب ہے، جہنم کا ایک ہی عذاب نہیں ہے، بہت سارے الگ الگ عذاب ہے، تو ہر طرح کا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اسی کا وہ کیا جا رہا ہے کہ آیت نمبر یہ ہے 56، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی آیتوں کو نہ ماننے والوں کو اور اس راہ سے لوگوں کو روکنے والوں کو جہنم کی آگ میں جو سزا دی جائے گی اس کا بیان ہے، یعنی جہنم کا وہ عذاب انہیں اس طرح گھیر لے گا کہ ان کے روئیں روئیں میں اور عضو عضو میں رچ جائے گا، ان پر یہ مار دائمی ہوگی، یعنی ہمیشگی کی یہ سزا ہے جس سے کبھی خلاصی نصیب نہیں ہوگی، یعنی ہلکا بھی نہیں کیا جائے، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرے گا۔ فرمایا جب ان کی کھالیں جل کر بالکل جلس جائیں گی تو انہیں ان کے بدلے نئی کھالیں پیدا کر دی جائے گی تاکہ وہ عذاب علیم کا مزہ چکھتے رہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ایک دفعہ عذاب چکھے اور پھر راحت ملے گی پھر تھوڑا سانس لے، نہیں، کنٹینیو ان کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص نے یہ آیت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھی، پھر فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کا اس سے کہا کہ پھر اس نے پڑھی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمائے اس کی تفسیر مجھے معلوم ہے، کھالیں ایک ایک گھنٹے میں 100 بار بدلی جائیں گی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو یہی تعلیم دی تھی کہ ایک ایک گھنٹے میں 100 بار، یہاں پر اگر کوئی اسکن جل جائے تو اس کو کئی مہینے یا ایک آدھ سال یا اس سے بھی زیادہ لگتے ہیں اس کی جگہ نئی اسکن آنے میں، اور یہاں پر کیا ہے ایک ایک گھنٹے میں 100 بار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے ایسے تمام اس سے، اسی لیے ایسی آیتیں جب صحابہ کرام پڑھتے تھے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ ڈر جاتے تھے اور خوف کھاتے تھے، لیکن ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ایسی ایسی عذاب کی آیتیں سن کر بھی ہم لوگ کو کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں نا، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں نا، ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، یہ تو ان کے لیے جو کافر ہے۔ تو یاد رکھے کہ صرف کافروں کے لیے نہیں، ایسے کبیرہ گناہ کرنے والے جو توبہ کے بغیر مر جائیں گے، تو سوچ لو کہ ہم سے ایسے کون سے گناہ ہو رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی توبہ ابھی نہیں کی ہے تو پتہ نہیں وہ وہاں پر ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت، اسی لیے کثرت سے استغفار، کہ وہیں کے وہیں اس گناہ کو یاد کر کے دھلوا لینا ہے، اور دوسرے یہ کہ حقوق العباد میں سے ہے تو اس کے حقوق ادا کرنا ہے، اس طرح سے اپنی معافی تلافی یہیں پر ختم کر کے کہ اللہ کے وہاں ہماری پکڑ نہ ہو کسی بھی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام جب ڈر جایا کرتے تھے تو ان کے لیے آگے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تم نہیں ہو ویسے، تم تو اللہ پر ایمان لاتے ہو نا، تم ایسے نہیں ہو، تم تو نیک عمل کرنے والے ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور مت ڈرو ان چیزوں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، تو ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل کی بات ہے۔ جیسے پھول ہے تو خوشبو ہے، اگر پلاسٹک کا وہ پھول ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں خوشبو ہی نہیں، تو اس پھول کی خوبصورتی تو ہے لیکن خوشبو نہیں ہے تو بیکار ہے۔ اسی طرح اگر صرف پھول ہو اس میں خوشبو نہ ہو تو اتنا فائدہ نہیں ہے۔ ہم انہیں باغوں میں داخل کریں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور ہم ان کو گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ تو ایسی آیتوں سے گزرتے ہوئے کیا سنت کا طریقہ ہے قرآن میں غور و فکر کا، کہ جب جہنم کی آیتوں کا ذکر آئے تو چھوٹی سی دعا ہے اللہم لا تجعلنا منہم، اور جنت والوں کا ذکر آئے تو اللہم جعلنا منہم، یا اللہم لا تجعلنا من اصحاب جہنم اصحاب النار، اللہم جعلنا من اصحاب الجنہ۔ یہ قرآن میں غور و فکر کا وہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم کلاس میں پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کا جواب دیں گے، بلکہ خود قرآن بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں آتا ہے
اور آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ آیت جنت کے بارے میں یا جہنم کے بارے میں، تو وہاں رکیے اور اللہ سے سوال کیجیے، اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتی ہوں، اور ہر اس قول اور عمل کا جو ہم کو جنت سے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ میں جہنم سے پناہ مانگتی ہوں، اور ہر اس قول و عمل کا جو ہم کو جہنم سے دور کر دے۔ اللہم انا نسألک جنت وما قرب الیہ قول و عمل ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہ قول و عمل۔ اس آیت میں سعادت مندوں اور خوش نصیبوں کا بیان ہے کہ ان کا انجام جنت کی بہاریں ہیں، جہاں طرح طرح کی نہریں چپے چپے پر جاری ہیں، یہ جہاں چاہیں ان نہروں کو لے جائیں۔ یعنی یہاں پر دنیا کی نہیں کہ اگر ہم کو سمندر دیکھنے کا شوق ہے تو جاؤ سمندر کے کنارے اور بیٹھ کے اس کی لہروں کو دیکھو اور خوش ہو، نہیں، اپنے گھر کے پاس سے چاہیں گے کہ یہ نہر میرے گھر کے پاس سے جائے، وہ نہر آ جائے گی، اور جس کی چاہیں گے۔ سورہ محمد میں 4 نہروں کا ذکر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، اور فریش اس کی جوس کی نہر، شراب کی، اور دودھ کی نہر۔ یہ چاروں نہروں میں سے آپ کو جو ٹیسٹ پسند ہے، اللہ سے آپ کے دل میں خواہش ہوئی یہ نہر میرے گھر کے پاس کے، بس میں ایسے ہاتھ ڈبا کے اور لے لوں، اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی پھیر دیں گے اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، ما تشتہی انفسکم، جو بھی تمہارا نفس خواہش کرے گا تو وہ تمہارے لیے حاضر ہو جائے گا وہاں پر، لیکن اس چیز کو پانے کے لیے یہاں اپنی خواہش پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ یہاں جو خواہش سے روک دیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے رکنا پڑے گا۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو استعمال کرنے یا اس کو کھانے یا اس کے لیے کمانے یا جس چیز کے لیے بھی روک دیا ہے کہ حلال طریقے سے کھانا، حلال طریقے سے کمانا، حرام سے رک جانا، چاہے کہ وہ تم کو کتنا ہی اچھا لگے، چاہے کہ تم کو دنیاوی فائدہ کتنا بھی اس میں نظر آئے، اپنے نفس کو کنٹرول کرو۔ اگر وہاں پر چاہتے ہو کہ نفس کی اس کے حساب سے وہاں پر ملے، تو یہاں پر کیا ہے، اپنے خوبصورت محلوں میں، باغوں میں اور راستوں میں جہاں یہ چاہیں گے نہریں بہنے لگیں گی، پھر یہ تمام دل خوش کن نعمتیں ہمیشگی والی ہوں گی۔ یعنی کبھی ایسے نہیں آئی اور وہ چلی گئی، اور آپ کا دل چاہ رہا ہے آج دودھ کی بہ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے شہد کی چاہیے، اس کی جگہ وہ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے فریش جوس کی چاہیے، وہ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے دودھ پینے کا دل چاہ رہا ہے، وہ آ گیا۔ اور دنیا کی چیزوں کی مثال نہیں ہے کہ دنیا کی طرح کا دودھ ہوگا، وہاں پر سب ڈیٹیل سے بتایا سورہ محمد میں 4 کے، ایسے دودھ جس میں کوئی کبھی پھٹے گا نہیں، جیسے دنیا میں کیسے دودھ تھوڑا رکھ کے بھول گئے نہیں گرم کے، یا فریج کے باہر رہ گیا تو پھٹ گیا نہیں، وہاں کبھی لذت بدلے گی نہیں۔ اسی طرح جو فریش فروٹ کے جوس ہوں گے اس میں کبھی بھی باسی پن نہیں آئے گا۔ اسی طرح شہد کی مٹھاس میں کمی نہیں ہوگی، اور اسی طرح جو یہ ہوگا پانی ہوگا، یعنی برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا اور خوشبودار، اور وہ ساری چیزیں، تو یہ ساری یعنی دنیا کا، اسی لیے تو کہتے ہیں نا جنت کی نعمتوں کا کوئی دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکے گا۔ نہ انہیں زوال و فنا ہے، نہ ان میں کمی ہونے کا اندیشہ ہے، نہ واپس لی جائیں گی، نہ ان کا پانی سڑے گا، نہ یہ خراب ہوں گی اور نہ بگڑیں گی۔ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ وہاں سے ہٹنا چاہیں گے اور نہ ان کو وہاں سے ہٹایا جائے گا۔ انہیں جنت کی بہاروں سے علیحدہ ہونے کا ڈر ہی نہیں ہوگا۔ وہاں انہیں خوبصورت و پاکیزہ بیویاں ملیں گی جو بول و براز، حیض و نفاس، تھوک، بلغم، ریڑھ، منی، بدخلقی، بےہودہ عادتوں اور گناہوں سے بالکل پاک اور مبرہ ہوں گی، اور جھریوں سے بھی محفوظ ہوں گی، کیونکہ سبھی کی سب جوان ہوگی، بوڑھی کوئی بھی نہیں ہوگی وہاں پر۔ پھر فرمائے ہم انہیں بہت گہرے، بہت گھنے، پاکیزہ اور دل خوش کن سایوں میں داخل کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے کو ایک سوار 100 سال تک بھی طے نہیں کر پائے گا۔ وہ خلد والا درخت ہے، یعنی ہمیشگی والا درخت ہے، یعنی چلتا جا رہا ہے، چلتے جا رہا ہے، تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے 100 سال بھی گزر گئے لیکن اس کا سایہ ہی نہیں ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک درخت کی ہے، تو جنت تو پوری ڈھکی ہوئی ہے۔ جنت کو جنت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہے ان سایوں میں، ان درختوں کے جو شیڈز ہیں، اس میں سائے ہیں، اس میں چھپی ہوئی ہے، اسی لیے جنہ کہا جاتا ہے۔ جن کو بھی جن کیوں کہتے ہیں کہ وہ بھی چھپے ہوئے، ہم کو نظر نہیں آتے، تو جنت بھی ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی، لیکن اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے شوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو طرح طرح کے اس کے منظر دکھا دیے۔ تصور میں سوچو ایسی ہوگی، حالانکہ تمہاری تصور سے کہیں زیادہ وہ اعلیٰ ہے،
لیکن سوچو تم دنیاوی پھل کو دیکھو اور سوچو جنت کا پھل کیسا ہوگا. دنیاوی گھر کو دیکھتے ہیں، یا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کرائے کا گھر ہے تو دل چاہ رہا ہے تو بھی اچھا لگ رہا ہے رہنے، لیکن چھوڑ کر جانا ہے. یا پھر یہ ہے کہ خود کا گھر بنا ہوا ہے، اس کو سجا رہے، سنوار رہے، بنا رہے، اس میں دل لگ گیا، لیکن موت کا وقت آیا، چھوڑ کر جانا ہے. لیکن جنت میں یہ سارا ڈر نہیں ہوگا، وہاں ہمیشگی والی جنت ہے. بہت ساری خوبیاں جنت کے بارے میں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی تمام نعمتوں سے سرفراز ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ باذن اللہ، آمین یا رب العالمین. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اور بے شک اللہ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ادا کرو، سپرد کر دو امانتیں اس کے اہل لوگوں کو. یعنی جو امانت کی اہلیت رکھتا ہو، تو امانت سے مراد کیا ہے کہ ذمہ داری بھی ہے، عہدہ بھی ہے، اور ایسی امانت سے مراد مالی امانتیں بھی ہیں. تو کوئی اگر اپنی چیز کا مطالبہ کرے تو اس کا مال امانت سمجھتے ہوئے واپس لوٹا دو. جیسے کہ خانہ کعبہ کا وہ کمرہ جس پر یعنی کالا کپڑا ہوتا ہے، اس کا دروازہ، یعنی ترمانی میں یہ دروازہ مخصوص دن اور مخصوص لوگوں کے لیے کھلتا ہے. اس کی چابی آج بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی سیرت نبوی میں پڑھیں گے کہ عثمان بن مظعون ایک صحابی ہے، ان کے خاندان سے وہ چابی چلی آ رہی ہے، اور آج بھی ان کے ہی خاندان کے فرد جو موجود ہیں، آج بھی وہ امانت ان کو لوٹائی جاتی ہے، یعنی ان کے ہی سپرد کی جاتی ہے. حالانکہ بادشاہ کوئی اور ہے، وہاں کا حکمران کوئی اور ہے، لیکن وہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ امانت کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے کہ امانتیں اس کے اہل کو لوٹاؤ. تو امانت میں مال بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ کے پاس کسی نے کوئی مال رکھوایا کہ میں، یہ میرا زیور ہے، یہ میرا پیسہ ہے، میں کہیں جا رہی ہوں، یہ آپ کے پاس امانت ہے، جب میں واپس آؤں تو آپ اس میں سے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اچھا مجھے چھٹا چاہیے تو اس کے پاس اس کے پیسے میں سے لاؤ میں لے لوں اور پھر وہ کر لوں. اللہ یہ کہ اگر آپ کو ضرورت ہے آپ بول سکتے ہو کہ میں نے اس میں سے ضرورت تھی یہ لیا اور ویسے ہی میں نے رکھ دیا تھا، تو بتانا پڑے گا اس کو، ورنہ اس کی جیسی امانت اس نے رکھی تھی ویسے ہی چھوڑ کے. تو یہ بھی امانت ہے. پھر بعد بھی امانت ہے. اگر آپ سے کوئی بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، وہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی نہیں سنے. تو اس کی بات کی بھی امانت رکھنا ہے کہ اس کی بات کا بھی ذکر اگر کسی سے نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس نے آپ پر ٹرسٹ کیا، آپ پر بھروسہ کیا. اب اس کے بھروسے کو نہیں توڑنا ہے کہ اس کو اس کی بات بتا رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے میں تم کو بول رہی ہوں کسی کو بولنا نہیں، پھر وہ دوسرے کو بولے کہ میں بول رہی ہوں کسی کو بولنا نہیں. وہ بولتے 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 وہ پورا گھوم پھر کر بات اس تک پہنچی، تو اس کے دل پر کیا گزرے کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ کسی کو نہیں بولنا، تو یہ بات سے نکلی کہاں سے؟ تو یہ بھی ہے امانت ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے کہ اس کو خوشی سے ادا کرنا ہے. نماز کا پڑھنا ہے، قرآن کا پڑھنا ہے، اور یہ کلاس ہے، یہ مجالس ہے، یہ بھی امانتیں ہیں. اس کا بھی پورا پورا حق ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کیونکہ ہر حقدار سے اس کی ذمہ داری جو اس کا حق ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہاں حکم ہے کہ امانتیں امانت والوں کو دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے پاس امانت رکھ دے اس کی امانت دے دو، اور جو تم سے خیانت کرے تم اس سے خیانت مت کرو. یعنی تم نے کسی کی چیز مثلا رکھی، اب وہ آیا مانگنے تو تم نے تو پورا پورا لوٹا دیا، لیکن تم کو کبھی ضرورت پڑی اور تم نے اس کے پاس رکھا اور اس نے خیانت کی، تو اب بدلے میں تم نہیں کرنا، اچھا ٹھیک ہے یہ میرے ساتھ اسے کی تھی تو میں بھی کر سکتی ہوں. ہم لوگ بہت جلدی اپنے آپ کو جج کر لیتے ہیں نا، اس نے ایسا کیا تو میں بھی کروں گی، کیا فرق پڑتا ہے، جب اس نے کیا تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ ایسا نہیں ہے. یہ حکم تمام واجب امانتوں کو شامل ہے جس میں حق تعالیٰ کے حقوق، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کفارہ ہے، نظر ہے، یہ ساری چیزیں امانتیں ہیں. وہ سب کو ادا کرنا ہے کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے ان سب چیزوں کو پورا کرنے کا. اور لوگوں کے حقوق بھی، جن جن کے حق ہم پر بنتے ہیں ان کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے. یہ کیا ہمارے پاس امانتیں ہیں. اگر کوئی کسی کے پاس اسے امانت دار سمجھ کر اپنی کوئی چیز بطور امانت کے رکھ دے اور کوئی گواہ بھی نہ ہو تو امین کو اس کی امانت میں خیانت نہیں کرنی. یعنی گواہ نہیں بنایا اس نے، آپ کے اوپر بھروسہ کیا اور اکیلے آپ کے پاس رکھ دیا، تو اب آپ اس کے امین ہیں. امین کا معنی کیا؟ امانت دار ہے.
بلکہ مالک کے طلب کرنے پر وہ جوں کی توں ادا کر دینی چاہیے۔ اگر کسی نے دنیا میں خیانت کی تو قیامت کے دن وہ چیز اس سے لے لی جائے گی۔ جیسے عثمان بن طلحہ کے بارے میں آیت اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان سے کعبے کی چابی لے لی تھی۔ میں نے عثمان بن مظعون کہا تھا نا، سوری، یہ عثمان بن طلحہ ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت اتری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کیا کیا، آپ فاتح بن کر داخل ہوئے تھے وہاں کے بادشاہوں کی طرح، تو حالانکہ بہت عاجزی اور انکساری سے بالکل جھکتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان سے طلب کی کہ ان کے خاندان میں چلی آئی تھی چابی کعبے کی، تو مانگی، اور آپ اس میں داخل ہو کر یہ آیت پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر انہیں چابی واپس کر دی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے ہوئے نکلے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ یعنی اس طرح سے کہ پریکٹیکلی وہ کام کر کے بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ امانتیں میں لوٹا رہا ہوں، اور اس طرح سے امانتوں کو کسی کی چیز رکھی ہوئی اس کو لوٹا دو۔ اسی طرح ہماری جان جو ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے نا، اب اس کو اپنی مرضی سے تو ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن آخر جب اللہ کا حکم آئے گا کہ نکالو اپنی جانیں، فرشتے آ کے یہی کہیں گے نا، لاؤ اپنا لوٹاؤ اللہ نے تم کو جو زندگی دی تھی اب واپس لوٹاؤ۔ تو کیا وہاں پر ہیلا بہانہ کریں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ابھی مجھے مہلت دے دیجئے، ابھی میرا یہ کام نہیں ہوا ہے، میرے بچوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، میرا گھر بننا تھا، میرا یہ کام باقی تھا، اللہ پورا ہونے تو وہاں کر سکیں گے؟ ایسے ہی امانتوں میں کوئی خیانت کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ اس میں میرا کوئی بس ہی نہیں ہے، میرا کوئی زور ہی نہیں ہے، یہ تو دوسروں کی چیز ہے اور دوسروں کو اس کی امانت خوشی سے لوٹانا ہے۔ اسی طرح وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب فیصلہ کرو تم، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ایمان ہی نہیں جو امانتوں کی حفاظت نہیں کرتا، اور جب تم فیصلہ کرو تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ بہت بڑی بات یہ ہے کہ بے شک اللہ کتنی اچھی نصیحت کرتے ہیں تمہیں، یعنی امانتیں اہل کے سپرد کرنا اور انصاف کرنا یہ تمہارے حق میں اچھا ہے، کیونکہ ان کو مان کر چلنے میں آپس میں محبت، ہمدردی اور جذبات کے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا کسی نے امانت رکھی، آپ نے پوری امانت کے ساتھ اس کو لوٹا دی، اب دوبارہ بھی ضرورت پڑے گی تو آپ کے اوپر وہ ٹرسٹ کرے گا، بھروسہ کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس میں کچھ کمی بیشی کی یا اس کو دینے میں ہیلے بہانے کیے یا کوئی ٹال مٹول کی، تو یاد رکھو دوبارہ آپ کے اوپر وہ یقین نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو مان کر چلنے میں آپس میں محبت، ہمدردی اور جذبات کے معاملات پیدا ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ یہ انصاف اتنی بڑی بات کیوں کہ جس قوم کو انصاف نہیں ملتا پھر وہ بعض نفرتیں اور عداوتیں ان میں جنم لیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے، رحمان کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو اپنے فیصلے کے وقت اپنے اہل و عیال میں اور اپنی رعایا میں انصاف سے فیصلہ کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ باہر تو انصاف کرے پھرتے اور باہر انصاف کرتے پھرے اور گھر والوں میں زیادتی کرے، بلکہ دونوں جگہ بیلنس، مثلا بچوں کے درمیان یا ایک شخص کی دو بیویاں ہوں ان کے درمیان یا رشتہ داروں کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ان میں سے سب سے پہلا جو ہوگا وہ عادل امام، باقی کے 6 لوگ جو ہوں گے حاکم۔ عادل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہی بتایا گیا کہ جو امانتیں ہیں وہ بھی، اور فیصلہ بھی، پھر فرمایا لوگوں میں عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ اسی وجہ سے آیت کا یہ ٹکڑا عمرہ یعنی قاضیوں ہی کے بارے میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ حاکم کے ساتھ ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، پھر جب وہ ظلم کرنے لگے تو اللہ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک اثر میں ہے کہ ایک دن کا انصاف 40 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ فرمایا اللہ پاک تمہیں بہترین اور اچھی نصیحتیں فرماتے ہیں، یعنی وہ جن باتوں کا حکم کرتے ہیں، مثلا ادائے امانت کا، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کا، اور تمام احکامات شریعت مطہرہ کا، وہ سب خوبیوں اور اچھائیوں والی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ یاد رکھو اللہ تمہارے اقوال کو سننے والے اور افعال کو دیکھنے والے ہیں، اس سے تمہارا کوئی قول فعل چھپا ہوا نہیں ہے۔
عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ان اللہ کانا سمیع بصیرہ پڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے اسی لیے اس معاملے میں بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اہل کتاب سے خطاب ہے کے بعد اب ہم سے خطاب ہے، یعنی اہل ایمان سے، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے سے اختیار والوں کی اطاعت۔ پھر اگر تمہارے درمیان باہم کھینچا تانی یا اختلاف ہو جائے کسی چیز میں تو اسے پھر پھیرو اللہ اور رسول کی طرف، پھر وہاں سے فیصلہ کرواؤ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر و احسن تعویلا، یہ زیادہ اچھا ہے اور بہترین ہے۔ تو پہلا حق کیا ہے اللہ کا کہ اس کا حکم مانا جائے، کیونکہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اس کا حکم سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ کی طرف فیصلہ کیسے لوٹانا ہے؟ اطاعت کرنا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، کیونکہ سورہ آل عمران میں پڑھ چکے کہ واطیعوا اللہ والرسول، اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے اللہ محبت کرے تو تم کیا کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ تم سے محبت کریں گے۔ تو یہ شرط ہے ایمان کی کہ اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی ہر معاملے میں۔ تو پہلا حق سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ ماننے کا، اللہ تعالیٰ کا، کہ اگر کسی معاملے میں کوئی تنازع آ جاتا ہے، مثلا کوئی مسئلہ آ گیا، آپ کا اس کا حل نہیں مل رہا ہے، تو سب سے پہلے اس کو مسئلے کا حل قرآن میں ڈھونڈا جائے گا۔ اگر قرآن میں اس چیز کا جواب مل جاتا ہے تو الحمدللہ، اگر وہاں جواب نہیں مل رہا ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ہوا، اور اگر ہوا ہے تو اس کا حل آپ نے کس طرح اس کو نکالا۔ یا وہاں بھی نہیں ہے تو اب جو اس وقت کا امیر ہے یا قاضی ہے یا حاکم ہے یا جو بھی وہ صحیح انصاف کرنے والا ہے، اس کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو رسول کی بات کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ہماری رہنمائی کے لیے ایک عملی نمونہ بنا کر بھیجا ہے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پھر تیسرا جو حکم ہے وہ اختیار والے کا، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا انتظام ہو۔ اسی لیے ابن عباس اور حسن بصری وغیرہ نے اولی الامر سے مراد علماء اور فقہاء کو بھی لیا ہے، کہ وہ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں مفسرین کی نظر میں، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں حکومت ہو، ایسے حکومت والے جو دنیاوی کاموں اور دینی معاملات کے چلانے والے ہوں۔ تو سب سے پہلی بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی دلیل سورہ اعراف الا لہ الخلق والامر، خبردار جس کی مخلوق ہو حکم بھی اسی کا چلے گا، فیصلہ بھی اسی کا، جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے ان الحکم الا للہ، بے شک حکم فیصلہ اللہ کے لیے ہے۔ اور جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اطاعت المخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اللہ کی اطاعت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی بلا شبہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من عصانی فقد عصا اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تیسرے نمبر پر اولو الامر کی اطاعت، حکام، علماء، اس میں عدالت کے فیصلے کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، پنچایت والے بھی، کسی ادارے کو چلانے والے علماء اور استاد، ایسے امر والوں کو امیر کہا جاتا ہے۔ اور اردو والا امیر نہیں ہے کہ مالدار، بلکہ حکم دینے والا، فیصلہ کرنے والا۔ اس کے بارے میں ہمیں کیا تلقین کی گئی ہے کہ ان کی بات کہاں مانی جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص پر امیر کا حکم ماننا واجب ہے اور فرض ہے، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، جب تک کہ امیر کوئی گناہ کے کام کے حکم نہیں دے اس کی اطاعت لازم ہے۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ نماز مت پڑھو تو پھر اس صورت میں اولو الامر کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اولو الامر کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مطابق مانی جائے گی۔
حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص امیر کی اطاعت اور جماعت سے الگ ہوا اور پھر ایسی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت میں مرا، اور اسی لیے کسی بھی اختلاف میں فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو کی طرف لوٹانا ہے، تیسری کوئی چیز نہیں بتائی گئی ہے۔ اس آیت کا مطلب اگر اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہو تو فیصلہ بھی اللہ اور رسول کی طرف کرنا پڑے گا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی کے بارے میں اتری، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چھوٹے دستے کے ساتھ بھیجا تھا امیر بنا کر۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جس پر ایک انصاری کو امیر مقرر کیا تھا۔ جب یہ لوگ روانہ ہو گئے تو امیر لشکر کو کسی بات پر لوگوں پر بہت غصہ آ گیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات ماننے کو نہیں کہا؟ بولے کیوں نہیں؟ کہا جاؤ اور لکڑیاں جمع کرو۔ پھر سب نے جا کر لکڑیاں جمع کری اور کہا کہ اب لکڑی میں آگ لگا دو، تو ان لوگوں نے یہی کیا۔ پھر بولے میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تمہیں آگ میں ضرور داخل ہونا پڑے گا۔ ان میں سے ایک نوجوان بولا تم ہم کو آگ میں یعنی گرنے کا حکم دے رہے ہو، جلنے کا، جبکہ اس سے بچنے کی خاطر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم بھاگ کر آئے ہیں، یعنی آگ سے ہم کو بچا لیا جائے اس لیے ہم اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ جلدی نہ کرو جب تک آپ سے مل نہ لو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں داخل ہونے کا اگر ہم کو حکم دے دیں گے تو ہم ضرور آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے اور آ کر آپ کو خبر دی گئی۔ فرمایا اگر تم اس میں داخل یعنی امیر کی بات مان کر اگر تم اس میں داخل ہو جاتے تو پھر کبھی اس سے نہیں نکلتے۔ اطاعت تو صرف اچھی باتوں میں ہے، یعنی اگر کوئی فیصلہ کرنے والا اچھی بات کا فیصلہ کر رہا ہے تو مانیں گے، اگر گناہ کی بات کا فیصلہ کر رہا ہے یا ایسی بات کا جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف ہے تو ہرگز بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو سننا اور بات ماننا لازم ہے، خواہ وہ بات اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، جب تک گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ پھر جب گناہ کا حکم دے تو یعنی تو اسے نہ سنے اور نہ مانے۔ نیز لفظ اولو الامر عام ہے اور عمرہ اور علماء سب کو شامل ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 63 میں فرمایا لولا ینہاہم الربانیون، انہیں ان کے درویش اور علماء کیوں گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ فاسألوا اہل الذکر، یاد رکھیے رکھنے والوں سے پوچھ لو، یعنی علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ ایک صحیح مرفوع حدیث میں ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی بات نہ مانی اس نے میری بات نہیں مانی۔ یہ علماء اور عمرا کی اطاعت کے متعلق احکام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی یعنی اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو یعنی ان کی سنت پر عمل کرو، عمرہ اور علماء کا کہنا مانو، اور اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہ کرو۔ صحیح حدیث میں صرف نیک باتوں میں اطاعت ہے، فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تو کوئی غلط بات کا حکم دیں گے ہی نہیں، وہ تو ماننا ہی ماننا ہے، کیونکہ وہ سب حکمت کے تحت اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے، تو کوئی غلط بات کا حکم دے ہی نہیں سکتے۔ ہاں انسان کمزور ہے، علماء سے غلطی ہو سکتی ہے، کبھی امیروں سے غلطی ہو سکتی ہے، کبھی کوئی فیصلہ کرنے والے قاضی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا، فرمایا اگر کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ کتاب و سنت سے ڈھونڈو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن و حدیث میں مراد ہے وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ سورہ شورى آیت نمبر 10، جس چیز میں تم اختلاف کرو اس کا حکم اللہ کی طرف ہے، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول جس بات کی صحت کی شہادت دے وہ حق ہے، اور حق کے بعد ہی دلالت ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے جھگڑوں اور جہالتوں کو قرآن و حدیث کی طرف لوٹاؤ، اور اپنے اختلافات و نزاع کو قرآن و حدیث سے طے کرو۔ اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، معلوم ہوا کہ جس نے جھگڑوں کا فیصلہ قرآن و حدیث سے نہیں کیا اور اس سلسلے میں ان کی طرف رجوع نہیں کیا، اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ پھر فرمایا قرآن و حدیث سے جھگڑے طے کرنا انجام و جزا کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ مثلا طلاق کا مسئلہ آ گیا، یا خلا کا مسئلہ آ گیا، یا کوئی بھی شرعی مسئلہ آ گیا، تو سب سے پہلے مسئلے کا حل کہاں ڈھونڈیں گے؟ اللہ کی کتاب میں۔ نہیں مل رہا ہے تو حدیث رسول میں دیکھیں گے، وہاں بھی نہیں ہے تو اب اس وقت کا جو
ایمان والا مسلمان قاضی ہوگا اس کی طرف لوٹائیں گے، اس سے وہ کریں گے. مثلا کوئی علماء ہے جو فقی بھی ہے، فقی یعنی جو مسئلے کا حل بتاتے ہیں، جنہوں نے فقہ میں پڑھائی کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اب ان کے پاس اس چیز کا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، کسی بھی معاملے کا، وراثت کا ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، میاں بیوی کا ہے یا جو بھی ہے، اس کا فیصلہ کیا کریں گے، ان کے بیچ میں کرائیں گے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. قرآن میں ہر چیز کا وہ حل بتا دیا گیا ہے کہ بعد میں، کیونکہ قرآن یہ کیا ہے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ہے. تو ایسا نہیں ہو کہ اس وقت تو اللہ کے رسول موجود تھے تو ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ کر دیتے تھے، اب وہ نہیں ہے تو اب کیا کریں، ہم تو پریشان نہیں ہو. یعنی ایسے علماء کے پاس جائے، ایسے فقہ اور ایسے مفتی کے پاس جائیے جو قرآن اور سنت کے مطابق آپ کو اس مسئلے کا حل بتا سکے. واللہ عالم بالصواب. آگے کی آیت ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا. کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر دنیا کے معاملے میں اختلاف ہو جائے تو کس طرح فیصلہ کروایا جائے. اور بات یاد رکھے کہ مدینے میں 2 قبائل تھے، مسلمانوں کے سربراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسرے گروہ یہودیوں کا سربراہ کعب بن اشرف تھا. اب ہوتا کیا تھا کہ بعض مرتبہ یہودی آپس میں لڑتے، بعض مرتبہ مسلمان یہودی کا جھگڑا ہو جاتا، تو جو شخص حق پر ہوتا تو اس کا دل کیا چاہتا تھا کہ اپنا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادل ہیں، انصاف کے ساتھ ہمارا فیصلہ کریں گے. اس لیے بعض مرتبہ یہودی آپس میں لڑتے لیکن فیصلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے، کیونکہ یقین تھا کہ آپ انصاف کریں گے. تو یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانو، یعنی جو اس چیز کو مانو جو انزلہ الیکا، جو اتارا گیا، نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور جو نازل کیا گیا اس کی طرف. جو لوگ الہامی کتابوں پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں اور اپنے جھگڑے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حق تعالیٰ اس آیت میں ان کے ایمان کی نفی فرماتے ہیں. جیسا کہ آیت کے سبب نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک انصاری اور یہودی کے بارے میں اتری، یعنی ایک مدینے والے انصاری صحابی تھے اور ایک یہودی کے، دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا. یہودی بولا کہ میرے اور تیرے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں گے، اور انصاری بولا کہ کعب بن اشرف سے فیصلہ کراؤ، یعنی وہ تمہارا بڑا ہے، تم جاؤ اس کے پاس فیصلہ کراؤ. یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت منافقوں کی ایک جماعت کے بارے میں اتری جو اسلام ظاہر کر کے اپنے فیصلے جاہل حکام کے پاس لے جانا چاہتے تھے، اور اسباب بھی بتائے گئے، لیکن آیت اپنے عموم پر ہے اور ہر اس شخص کی مذمت کرتی ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر اپنے فیصلے دوسروں کے پاس لے جائے. طاغوت سے یہاں کیا مراد ہے کہ طاغوت سے مراد ہے کعب بن اشرف، یہود یا سرداران قریش جو لوگوں کو اسلام سے آنے سے روکتے تھے. یہاں بتایا گیا کہ اگر شرعی قانون موجود ہے تو فیصلہ کافروں کی عدالت میں نہ کرواؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے مگر یہ فیصلہ تمہارے ایمان کے منافی ہو، اور خاص طور پر اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تم میں موجود ہے، تو پھر فیصلہ تم ان سے کرواؤ. یہاں پر یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، ہم ایمان لائے اللہ کی کتاب پر بھی اور اس سے پہلے کی، وہ چاہتے کہ وہ فیصلہ کروائیں طاغوت سے، یعنی ماننے کا تو دعویٰ کریں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن جب فیصلے کی بات آتی ہے تو اپنا فیصلہ کہاں لے جاتے ہیں؟ طاغوت کی طرف. طاغوت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کا جو سردار کعب بن اشرف، اور وہ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے. تو حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ حکم مانے اور انکار کریں اس چیز کا، یعنی جو اللہ کے رسول موجود ہے تو ان کی طرف فیصلہ لے کر جائیں، بجائے یہ کہ کسی اور کے. تو وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور یعنی شیطان تو یہی چاہتا ہی ہے کہ تم کو بھٹکا دے، اس طرح سے تم کو اس میں لگا کر اپنی باتوں میں یا اپنے اس میں تم کو دور کی گمراہی میں بھٹکا کر تم کو لے جائے، ایمان سے دور کر دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو تم دیکھو گے منافقین کو وہ نہیں آتے
نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ان کے خلاف جائے گا، اور وہ ان کا فیصلہ مانتے ہیں جہاں ان کے حق میں فیصلہ ہو۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے نا، ہمارے وہاں بھی مسلمانوں کے اندر، یہ تو یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے، آج بھی ہمارے اندر وہ یہودی تھے، منافقین تھے، تو ان کے اندر یہ، لیکن آج ہمارے وہاں بھی اسی چیز کا ہے نا کہ مثلا کوئی طلاق کا مسئلہ آیا، اب وہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا، اب جو صحیح علماء ہے قرآن و سنت کے اس میں فیصلہ کرنے والے، وہ اس کو فتویٰ دیتے کہ نہیں، اس صورت میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا، سوائے کہ دو صورتیں، یا تو بیوی کے مثلا کہیں اور شادی ہو جائے اور اتفاق سے حلالہ، یاد رکھیں ہم نے پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، حلالہ کرانا کرنا یہ سب حرام طریقہ ہے۔ حلالہ کا سنت کا طریقہ کیا ہے کہ وہ بیوی کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے، اور وہ شوہر سے بھی اس کی نہیں نبھتی ہے، اور وہ اس کا طلاق دے دیتا ہے، اب وہ اس کی عدت گزارے گی 3 مہینہ، اور اس کے بعد یہ پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی کہ وہ چاہے تو اس سے نکاح کر لے، یا پھر یہ کہ جس سے دوسری شادی ہوئی ہے اس شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد وہ 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی، اس کے بعد یہ پہلے شوہر اگر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں کیا شارٹ کٹ لیا جاتا ہے کہ مولانا ہم کو کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ ہم کو حلالہ بھی نہیں کرنا پڑے اور ہم کو زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑے، اور ہمارے لیے کوئی فتویٰ نکال دیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو فتویٰ یہ نکالتے ہیں کہ اچھا وہی جو حرام طریقہ کہ کسی سے اپنے جاننے والوں سے نکاح کرا دو، اور پھر وہ ایک رات اس کے ساتھ گزارے، دوسرے دن وہ طلاق دے دے اور تم کر سکتے ہو۔ کتنا غلط کہ ایسی ایگریمنٹ والی سائن کا جو نکاح ہے وہ نکاح ہی نہیں ہوا، اور دیوس ہے وہ شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس ہے وہ جو اپنی بیوی کے لیے گراہک ڈھونڈے یا کسٹمر ڈھونڈے، تو یہ کتنی بڑی، وہ تو یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کے پاس لے کر جاتے ہیں جو ان کے مطلب کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ تو یاد رکھو اگر دنیا میں ان کو تھوڑا بہت اس سے راحت مل سکتی ہے یا ان کے من کی بات ہو سکتی ہے، تو آخرت میں اتنی بڑی پکڑ ہے اللہ کے وہاں کہ جس کے لیے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس آیت میں منافقوں کی مذمت ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا جب وہ اپنے شامت اعمال کی وجہ سے مصائب میں پھنس کر آپ کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، یعنی جو لوگ جب جھگڑا ان کے بیچ میں آ جاتا ہے، جب انہیں قرآن و حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے تو آپ سے منافقین سخت اعراض کرتے ہیں اور غرور و تکبر کا اظہار کرتے ہیں، جیسا کہ حق تعالیٰ کے انہیں مشرکوں کی طرف سے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ سورہ لقمان آیت نمبر 21، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو انہی باتوں کی پیروی کریں گے جن پر اپنے باپ دادا کو پایا، لہٰذا یہ ایمان والوں کی ضد ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ نور آیت نمبر 51 میں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا، ایمان والوں کو جب اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ تاکہ وہ ان میں فیصلہ کر دے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ ایمان والوں کو تو یہی چاہیے کہ سمینا واتانا، تو کیا جاتا اگر یہ بھی یہ کہتے کہ سمینا واتانا، یہ تو کیا کہتے تھے سمینا واسینا، سن تو لیا ہے لیکن مانیں گے نہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا كَسَبَتْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر کیسے جب پہنچی ان کو کوئی مصیبت جو بھیجا ان کے ہاتھوں نے تو وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے، اس سے کیا مراد ہے کہ اپنے کرتوت کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو کر جب مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں تو پھر آ کر کہنے لگتے ہیں کہ ہمارا دوسری جگہ جانے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم وہاں سے فیصلہ کرائیں، بلکہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، یعنی ہماری نیت یہ تھی کہ وہ قوم میں دو قوم میں موافقت ہو جائے، اختلاف نہ ہو۔ یعنی اس آیت میں کہا کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر ایسے راستے پر چلتے ہیں اس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، تو قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو صرف یہی چاہتے تھے کہ جھگڑا نہ بڑھے، اتفاق ہو جائے، تو توفیق یعنی دو لوگوں کو ملانا، تو وہ توفیقہ، اور ہم تو آپس میں موافقت چاہتے تھے، تو غلط طریقے سے موافقت ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو اس آیت میں منافقوں کی مذمت ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا جب وہ اپنے شامت اعمال کی وجہ سے مصائب میں پھنس کر اب وہاں لے کے گئے،
اب وہاں پر بھی فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف ہوا تو آپ پھر سے واپس پلٹتے، ارے ہمارا تو ارادہ ایسے ہی نہیں تھا، ہم تو بس ایسے ہی گئے تھے. تو آپ کے پاس دوڑے دوڑے آ کر قسمیں کھاتے ہیں اور آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنا عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے اور آپ کے دشمنوں کے پاس اس وجہ سے گئے تھے کہ ہمارا صرف خیر خواہی اور میل ملاپ کا ارادہ تھا، اس لیے نہیں گئے تھے کہ اللہ نہ کرے ہم دل سے ان کی اچھائی کی عقیدت مند ہو. صرف اتنی غرض تھی ہماری کہ باہمی صلح موافقت ہو جائے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے ان کی طرف سے اپنے اس قول میں خبر دی ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 52، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ انہیں دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ دوڑ کر ان میں ملے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو برزہ اسلمی کاہنوں اور یہودیوں کا جج تھا جو ان کی باہمی رنجشوں اور کدورتوں کا فیصلہ کیا کرتا تھا. اس کے پاس چند مشرک بھی اپنے جھگڑے لے کر پہنچے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ جب آپ کے بیچ میں رسول موجود ہے تو اس سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے. تو یہاں پر اسی لیے بتایا گیا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فعارض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. ایسے لوگوں کا اللہ کو پتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. اوپر سے قسمیں کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرضی یقین دلا دیں، لیکن ان کے اندر کیا حال ہے اللہ کو خوب معلوم ہے. ایسے منافقوں سے کیا کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا اعرض عنہم، ان سے منہ موڑو لو، اعراض برتو، اگنور کرو، ان کو نصیحت کرو اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے، دل بدل ڈالے. ان سے غصہ نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، بلکہ ان کی اصلاح کرنا. یہ سبق ہم سب کے لیے کہ اگر کوئی ہماری ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے تو بدلے میں تم اس کے لیول پر نہیں آؤ گے، تم برا نہیں کرو گے. مثلا تمہارے ساتھ کسی نے برائی کی، تمہارے دشمن کے ساتھ جا کے مل گیا اور تمہارا مذاق اڑایا، تمہاری غیبت کی، وہ کی، اب ہم کو پتہ چلا تو اب ہم کیا کریں؟ اس کو بھگا دیں یا اس سے بات نہیں کریں، وہ نہیں کریں؟ نہیں، بلکہ ان کی غلطی کو معاف کرتے ہوئے نصیحت کرو، دل میں اترنے والی اخلاق سے بات کرو. اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، کیونکہ اگر دل میں کھوٹ ہے تو ہرگز بات دل میں نہیں اترے گی. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا تھا، آل عمران میں پڑھ چکے کہ 50 لوگوں کو ایک اس پہ کھڑا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہلنا نہیں، لیکن ان لوگوں نے خلاف ورزی کی. اب بعد میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ان سے بھی مشورہ کرو معاملے میں. یہ نہیں کہ ان کو اگنور کرو کہ چونکہ انہوں نے تمہاری بات نہیں مانی اس لیے ان کی نہیں مانو، بلکہ کیا کرو، ان سے بھی کوئی معاملہ آ جائے تو اس سے بھی، اس کے بارے میں بھی مشورہ کرو. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، اللہ ان کے دلوں کی باتیں جانتے ہیں، اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دینے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے بارے میں اللہ پر کفایت کر لیجئے کیونکہ وہ ان کے ظاہر و باطن سے خبردار ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ آپ ان سے اعراض کریں، ان کے دلوں کی باتوں پر انہیں ڈانٹیں نہیں بلکہ انہیں سمجھائیں کہ نفاق اور شر کو چھپا کر کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو، یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں، انہیں چھوڑو. آپ انہیں فصیح و بلیغ اور جامع کلام سے نصیحت فرمائیں تاکہ ان کے دلوں پر اثر ہو. یعنی ہمارے پاس بھی مثلاً وہ اگر کسی کو ہم کوئی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے مت کرو، یا یہ نیکی کا کام ہے یہ کر لو، اور وہ بات نہیں مانتا، ایک دفعہ بولے، 2 دفعہ بولے، 3 دفعہ بولے، اب کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑو اس کو، اس کے اوپر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اس کو تو سمجھانا بیکار ہے، فضول ہے، اس پر محنت کرنا. یہ نہیں، موقع لگے تو پھر نصیحت کرو، پھر نصیحت کرو. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ یہ جھوٹی قسمیں کھا کر اور بات بنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ نہیں، جسٹ اگنور، یعنی ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر اور ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کیجئے اور نصیحت کرتے رہیے کہ جیسے پتھر پر پانی گرتے 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 کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. اسی طرح ان کے ساتھ بھی نصیحت کا کام کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت لکھی ہے تو ضرور یہ اللہ کے رسول کی بات مانیں گے اور اللہ کی طرف پلٹیں گے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. رسول کے آنے کا مقصد یہ کہ اس کی بات مانی جائے، صرف اس لیے نہیں کہ ان کے عقیدت مند ہو جاؤ
یعنی ہم بہت اللہ عاشقان رسول ہے، بہت اللہ کے رسول کو مانتے ہیں اور بہت ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں بس درود بھیجو، اچھی اچھی نصیحت پڑھو، نعتیں پڑھو۔ رسول تو اپنی بات منوانے کے لیے بھیجے گئے، اس لیے نہیں کہ ان کی آمد میں خوشی میں عید میلاد النبی مناؤ، جلوس نکالو، کھانے پکواؤ اور بانٹو، اس لیے رسول نہیں آئے ہیں۔ اس کی مثال مثلاً کسی اسکول میں بچہ کسی ٹیچر کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کی عقیدت و محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب اگر ٹیچر اس سے کہے کہ پڑھو یا اپنا ہوم ورک دکھاؤ اور وہ کہے کہ میڈم میں بھول گیا، یہ پھول لے لیجئے، یہ گفٹ مجھ سے لے لیجئے اور یہ میں آپ کی خوشی کے لیے پیش کر رہا ہوں، تو یہ ساری چیزیں کیا وہ ٹیچر مانے گی کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ بچہ پڑھے؟ اس کے بجائے کیا ٹیچر اس لیے آتی ہے وہاں پر کہ وہ آ کے اس کو گفٹ دے یا اس کو پھول پیش کرے یا وہ کرے؟ تو آج ہمارا رسول کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ رہ گیا کہ ہم ان کی محبت میں، عقیدت میں ان کی بات تو مان نہیں رہے، ان کی سنتوں پر عمل تو نہیں کر رہے ہیں۔ اطاعت بھی کیسی کہ دل کی خوشی سے بات ماننا ہے، مجبوراً اور کراہت نہیں، بلکہ خوشی سے، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے جاؤ کا، پھر اگر وہ آپ کے پاس آ کر معافی مانگے تو وہ اللہ سے بھی معافی مانگے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ دھوکہ دینے والے کے لیے بھی آپ معافی مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتنا بہترین اخلاق سکھایا جا رہا ہے، جو تکلیف دے تم کو اس کو دعا دو، لوجد اللہ تواب الرحیم، اگر یہ ایسا کریں گے تو اللہ ان کو معاف کرنے والے ہیں پائیں گے۔ کسی کے پاس جا کر گناہ کا اعتراف سے انسان کا کیا ہوتا ہے، بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، یعنی گناہ ہو گیا، اب کسی کے سامنے جا کر وہ کیا یا اللہ کے سامنے، کیونکہ لوگوں پر تو ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کے رسول تھے کہ بات کا حل بھی بتاتے تھے اور بات کا پردہ بھی رکھتے تھے، یعنی کسی سے ذکر بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں ہم کس پر ٹرسٹ کریں کہ وہ ہماری بات کا پردہ رکھے گا اور وہ کسی سے ذکر نہیں کرے گا؟ تو اپنے گناہ اللہ کے سامنے کھول کر دو دینا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ اور یہ گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کون ہے جو معاف کرنے والا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ ایک تعلق، اللہ کے ساتھ ایک مضبوط وہ کرنا ہے۔ یعنی رسول اسی لیے بھیجے جاتے ہیں کہ قوم اس کی اطاعت کرے، قوم پر اس کی تابع داری فرض ہے۔ جس کو اللہ تابع داری کی توفیق دے وہی تابع داری کرتا ہے۔ استحسونہم باذن اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 152، یعنی جب تم کافروں کو اس کی اجازت سے کاٹ رہے تھے، مطلب یہ کہ جس کو اس نے جہاد کی توفیق بخشی تھی وہی جنگ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، اس کی تقدیر سے، اس کی مشیت سے، اور تم کو ان پر اس کے مسلط کرنے سے یہ چیز حاصل ہوئی تھی۔ پھر گناہ گاروں اور نافرمانوں کو ہدایت کی گئی کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کریں کہ وہ بھی اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیں گے، ان پر رحم کھا کر انہیں بخش دیں گے۔ اسی وجہ سے فرمائے کہ وہ اللہ کو خوب توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ایسے مہربان ہے کہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے کہ دن بھر تم نے کوئی گناہ کیا تو آؤ میری طرف پلٹو اور مجھ سے مغفرت مانگو کہ میں تمہاری مغفرت کر دوں، اور دن کے وقت کوئی گناہ کرتا اور رات کو گناہ کرتا اور دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، آؤ اور پلٹو اللہ کی طرف اور مانگو اللہ سے بخشش، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور قسم ہے تیرے رب کی یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ آپ فیصلہ کروائیں اس معاملے میں جو ان کے درمیان میں اختلاف ہے۔ شجرہ، درخت کو بھی شجر کہتے ہیں، تو درخت کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہے، بہت ساری برانچز ہوتی ہے، اپنے رخ پر جاتی ہیں اور بعض جگہ آپس میں الجھ بھی جاتی ہیں، اختلاف بھی ہو جاتا ہے، تو شجر سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ شجر یعنی اختلاف، جیسے برانچز پھیلی اور پھر جا کر ایک دوسرے میں گتم گتا ہو گئی، ایسی لوگوں میں بھی ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تو کیا کریں؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، جو بھی آپ فیصلہ کر دیں، جھگڑا ختم کرنے کے لیے حق میں فیصلہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ آپ جو بھی بہتر لگے فیصلہ کر دیں تو یہ اچھی طرح مان جائیں، پورا تسلیم کر لیں، یہ نہیں کہ آپ ان کے مطلب کی بات کا اگر فیصلہ ہوا ہے تو خوشی سے مان لیں، اور جب ان کے مرضی کے اور ان کے نفس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے تو اس کو نہیں مانیں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مومن کی علامت بتایا جا رہا ہے۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ منصف نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اب وہ خود تو موجود نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قول ہے اس کو دل سے مان لیا جائے، یہ نہ ہو کہ فیصلہ میری مرضی کے خلاف ہو گیا تو دل چھوٹا کر لو یا نہ مانو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی تمہارے حق میں فیصلہ کر لیا ہے تو اس کو سر تسلیم خم کرو۔ اس آیت میں حق تعالیٰ اپنی بزرگ و مقدس ذات کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے رسول کو تمام باتوں میں جج نہ مان لے، پھر جو کچھ آپ فیصلہ فرمائیں وہ وہی سچا ہوگا، ان پر ظاہر و باطن میں اس کی اطاعت فرض ہے۔ یعنی جب انہوں نے آپ کو جج مقرر کر لیا تو دل سے بھی آپ کی اطاعت کریں اور آپ کے فیصلے سے ان کے دل نہ بھینچیں اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، نہ چون چرا کریں، نہ اس میں عیب نکالیں اور نہ کسی اور کے پاس لے جائیں، جیسا کہ حدیث میں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی خواہش میری شریعت کی تابع دار نہ بن جائے۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پانی پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص کا جھگڑا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر اپنا کھیت سینچ کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ انصاری نے کہا، زبیر آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے نا، یعنی آپ نے فیصلے میں یہ رعایت کریے ان کی طرف سے کہ چونکہ آپ کا پھوپھی ذات بھائی ہے اس لیے آپ نے ایسا فیصلہ کیا ہے، رعایت دی اور انصاف نہیں فرمایا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، کیونکہ انصاری کا یہ آپ پر الزام تھا، حالانکہ آپ نے اپنے فیصلے میں انصاری کی رعایت تھی، زبیر کو ان کا پورا حق نہیں دیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ تمہاری کھیتی ہے، تمہارا پانی ہے، تم خود سینچو، اس کو نہیں دینا، بلکہ کیا انصاف کیا تھا کہ تم اپنے کھیتی کو پانی ڈال کے جو اس کے بعد کیا ہے اس کی طرف پلٹ دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھیت کو بھرپور ڈولوں تک پانی تک دے کر چھوڑنا، اس فیصلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا پورا حق دیا، جبکہ انصاری نے آپ کو غصہ دلایا۔ پہلے آپ نے ایسا فیصلہ فرمایا تھا کہ اس میں دونوں کا کام نکلتا تھا۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی بارے میں اتری ہے، یعنی جب اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر لے پھر اس میں تنگی اور حرج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ جو حق والا فیصلہ ہے، جو حقداری کا وہ ہے، اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم نے ان کو حکم دیا ہوتا کہ خود کو قتل کرو، یعنی اس سے بڑی بات کا اگر ہم ان کو حکم دیتے یا اپنے گھروں کو چھوڑ دو تو نہیں مانتے سوائے کہ تھوڑے ان میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر ایسا ظلم کا حکم دیتے تو کوئی بھی نہیں مانتا سوائے کہ تھوڑے ان میں سے۔ یعنی یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات مانو، فیصلے ان سے کرواؤ، اگر یہ چھوٹی سی بات نہیں مانتے تو ان سے کیا امید کی جا سکتی کہ اپنی جان دیں گے یا اپنے گھروں کو اللہ کے حکم کے لیے چھوڑیں گے۔ کون سی قوم کو اپنی آپ کو قتل کرنے کو کہا گیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر وہ کر لیں جو ان کو کرنے کو کہا جا رہا ہے تو یہ ان کے حق میں اچھا ہوگا اور زیادہ شدید قدم جمانے میں، یعنی ایمان میں ثابت قدمی اور استقامت کے لیے ضروری ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو ایسے لوگ جو اختلاف چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں اور ان پر جم جائیں تو ایسوں کو ہم اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور کیا دیں گے؟ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور کیا انعام کے صراط مستقیم عطا کریں گے، ہم ان کو سیدھی راہ دکھائیں گے۔ ان لوگوں کے لیے ہے تو مشکل کہ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کے رسول کی مرضی مان لینا، اپنے کسی امام بزرگ کی مرضی چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو اختیار کر لینا، تو جو اس قربانی سے گزر جائے گا اس کو مان لے گا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، یعنی بہت بڑا اجر۔ حق تعالیٰ اکثر لوگوں کی جانب سے خبر دیتے کہ اگر ہم انہیں ان باتوں کا حکم کرتے جن سے روک دیا گیا ہے تو وہ ہمارے حکم کی سرتابی کرتے اور ان پر بھی عمل نہیں کرتے، کیونکہ ان کی گندی طبیعتیں مخالفت پر کھلی ہوئی ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو ایک شخص نے کہا، اگر ہمیں حکم ہوتا تو ہم ضرور بجا لاتے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عافیت سے رکھا۔ نیز چند صحابہ بولے، اگر ہمارا رب حکم فرماتا تو ہم اسے ضرور بجا لاتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے بھی ہیں لوگ ہیں جن کے دلوں میں گڑے ہوئے پہاڑوں سے زیادہ پائیدار ایمان ہے، یعنی یہ منافقوں کو حکم دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتے، صحابہ کرام نے کہا تو ہم اللہ کی بات کو ضرور مان لیتے۔
ایک اور روایت میں جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ حکم ہوتا تو اس پر عمل کرنے والوں میں سے ابن عبد بھی ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر اپنے ہاتھ سے عبداللہ بن رواحہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ بھی ان تھوڑوں میں سے ہوتے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ اگر یہ احکام بجا لاتے اور ممانعتوں سے رک جاتے تو یہ بات حکم عدولی سے ان کے لیے بہتر اور بڑی تصدیق والی ہوتی۔ تسبیب سے تصدیق مراد ہے، یعنی ثابت قدمی ان کے لیے رہتی اور بہتر رہتی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ہر طرح کی نفرتوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لے گا تو ایسے لوگوں کے لیے تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر انعام ہوا، جو ہم لوگ نماز میں روزانہ دعا مانگتے ہیں نا، انعمت علیہم، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انعام یافتہ لوگوں کی صف میں ہوں گے، انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، انہی کے ساتھ جنتوں میں داخل ہوں گے، کیونکہ دنیا میں لوگ تمنا کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی کمپنی نصیب ہو، اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب ہو۔ کون سے اچھے لوگ؟ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین اور سچے لوگوں کی، والشہداء اور شہیدوں کی، والصالحین اور نیکوکار لوگوں کو۔ تو درجہ بتائے گئے انسان، سب سے پہلے انبیاء، پھر صدیقین، اور صدیقین سے مراد کون لوگ ہیں؟ ہر وہ شخص جو نہایت سچا ہو، جس کے اندر حق پرستی کا جذبہ ہو، اپنے معاملات میں ہمیشہ سیدھا اور صاف راستہ اختیار کرے، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دے۔ شہداء شہید کی جمع ہے جو حق کے لیے اپنی جان دے دے۔ والصالحین اور نیکوکار جو اپنے عقائد، اپنے خیالات، اپنے معاملات، اپنی عبادات میں نیک راستے اختیار کرے، یہ سارے لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کتنے اچھے لوگ ہیں یہ، اللہم اجعلنا منہم۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جن کو ایسوں کا ساتھ نصیب ہوا، ایسے لوگوں کی محبت نصیب ہوگی۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے، اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سب سے زیادہ ہے۔ بعض اوقات میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا ہوں مجھے چین نہیں آتا، آپ کی زیارت جب تک نہ کر لوں سکون نہیں ملتا، یعنی گھر پر ہوتا ہوں بے چین رہتا ہوں، آپ سے ملاقات کرتا ہوں تو مجھے چین آ جاتا ہے، گھر جا کر پھر یہی حال ہوتا ہے۔ اب مجھے تو میں جانتا ہوں کہ آپ تو جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں جنت میں پہنچ بھی پاؤں گا یا نہیں، اور اگر چلا بھی گیا تو میرا درجہ کہاں اور آپ کا درجہ کہاں، میں تو وہاں شاید آپ کی زیارت بھی نہ کر سکوں، پھر وہاں مجھے چین کیسے آئے گا؟ یعنی دنیا میں تو مجھے جب بھی آپ کی یاد آتی ہے آپ کے پاس آ جاتا ہوں، وہاں کیسے مجھے چین آئے گا آپ سے ملے بغیر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے، اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور یہ آیت نازل ہوئی، اور اس شخص کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، وہ خوشی سے رونے لگے، یا رسول اللہ میری آنکھیں بھی وہی نعمتیں دیکھیں گی جو آپ دیکھیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہوں گے اور نیچے والے اوپر والوں کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا میں تم ستاروں کو دیکھتے ہو، اتنے اونچے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت کرتا ہوگا، خواہ اس کے عمل اس کے جیسے نہ بھی ہوں، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے صحابہ کرام کو جتنی خوشی اس آیت سے ہوئی کسی اور چیز سے کبھی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ دل میں سچی محبت تھی اللہ اور اس کے رسول سے۔ حضرت کعب بن اسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ہوتے، تہجد کے وقت آپ کی ضروریات کا خیال رکھتے، اور مسواک اور وضو کا پانی رکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا کہ یہ اپنے ساتھی سے کعب بن اسلم سے کہ مانگو مجھ سے، میں تمہارے لیے حق میں اللہ سے دعا کروں گا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگو، تو کہا کہ نہیں میں بس یہی چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو فسجد وقتریب، سجدے سے میری مدد کرو، یعنی اللہ سے کثرت سے سجدہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، اور میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا کہ وہ میرے ساتھ تم کو وہاں پر رکھے۔ اور ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم سب کی چاہت ہے
ہماری خواہش ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، آپ کا دیدار کریں، تو اس کے لیے دعا کیا کرنا ہے کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد و نعیما لا ینفد و مرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنۃ الخلد۔ اللہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق رکھتے ہیں، یعنی جس نے اس بات پر عمل کیا جس کا حکم اللہ اور رسول نے دیا، اس سے باز رہا جس سے انہوں نے روک دیا، حق تعالیٰ اس کو عزت والے گھر میں جگہ دیں گے اور اسے انبیاء اور اولیاء کا رفیق بنائیں گے۔ نبی پر وہی آتی ہے، صدیق پر وہی نہیں آتی۔ نبی کے بعد صدیق ہی کا درجہ ہے۔ شہید وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ جان دے دی۔ صالح وہ مومن ہے جس کا ظاہر و باطن سنوارا ہوا ہو۔ پھر حق تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ ایسے لوگوں کی رفاقت بسا غنیمت اور خوبی والی ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جو بھی نبی بیمار کیا جاتا ہے اسے دنیا اور آخرت میں اختیار دیا جاتا ہے۔ آپ کو مرض الموت میں سخت پھندا لگا، یعنی بہت تکلیف ہوئی، میں نے آپ سے سنا آپ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ، تب میں نے جانا کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے، اے اللہ مجھے بلندی والے رفقا نصیب فرما، یعنی معنی ہے 3 بار یہ جملہ کہہ کر آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اور حق تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت و سلامتی برسائے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ، جیسے یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مسلمان کی حالت میں مجھے موت دینا اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ملانا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین وجعلنی لسان صدق فی الاخرین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ تو یہ ساری دعائیں ہم کو اللہ قرآن میں بھی سکھائی گئی ہیں، حدیث میں بھی سکھائی گئی ہے۔ یہ ساری دعائیں ہم کو مانگنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے کہ اللہم انی اسألک مرافقت فی الجنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم رفیق چاہتے ہیں، رفاقت چاہتے ہیں، کس کی؟ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اور یہ فضل ہے اللہ کا، وہ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ایک انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبیدہ خاطر آئے، پوچھا کیوں رنجیدہ ہو؟ بولا میں نے ایک مسئلہ غور کیا۔ کون سا مسئلہ؟ بولے ہم آپ کے پاس صبح و شام آتے جاتے رہتے ہیں، ہم لوگوں نے جو ابھی حدیث پڑھی۔ ربیہ کہتے ہیں صحابہ کا بیان ہے، یہ تو یقینی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں اور امتیوں سے جنت میں درجوں کے اعتبار سے بڑھ کر ہوں گے، تو جب سب جنت میں جمع ہوں گے تو بعض کو کس طرح دیکھ سکے گا؟ حق تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، آپ نے فرمایا کہ اوپر والے نیچے والوں کی طرف اتر کر سب ایک باغ میں جمع ہوں گے، اللہ کی نعمتوں کا مذاکرہ کریں گے، اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور اونچے مرتبوں والے نیچے والوں کے پاس اتر کر آئیں گے اور جو چاہیں گے پائیں گے، لہٰذا وہ بہاروں اور نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جان سے، گھر والوں سے اور اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو جو ہم لوگوں نے حدیث پڑھی ہے، ربیہ بن اسلمی کی بھی حدیث ہم لوگوں نے پڑھی۔ عمرو بن مرہ جانی کہتے ہیں ایک شخص نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، 5 وقتی نماز پڑھتا ہوں، مال کی زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں اور ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ آپ نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا، جس کو ان کاموں پر موت آ گئی وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اس طرح ہوگا، بشرطے کہ ماں باپ کا نافرمانی نہ کی ہو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ صدیق اور شہداء اور صالحین کا ساتھ چھوٹ جائے گا اگر ماں باپ کی نافرمانی کی تو۔ جس نے اللہ کی راہ میں 1000 آیتیں پڑھ لی وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں اور صلحاء کے ساتھ انشاءاللہ لکھ لیا گیا ہوگا۔ یہ لوگ بڑے اچھے رفیق ہیں۔ سچا اور امانت دار تاجر نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے، یعنی اور کون کون سے لوگ ہوں گے؟ ان سب سے بڑھ کر چڑھ کر وہ بشارت ہے جو متواتر سندوں سے صحابہ کی ایک جماعت سے آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو ایک قوم سے محبت کرتا ہے مگر ان سے ملا نہیں، فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے مسلمانوں کو کبھی ایسی خوشی نہیں ہوئی جیسی اس حدیث سے ہوئی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر سے اور عمر رضی اللہ عنہ سے محبت ہے اور امید ہے کہ اللہ مجھے انہی کے ساتھ اٹھائیں گے اگرچہ میں نے ان جیسے عمل نہیں کیے۔
یہ فضل اللہ کی رحمت سے ہے، اس کی طرف سے ہے، اسی نے انہیں اپنے فضل کا مستحق بنایا، عملوں کی وجہ سے نہیں، اور اللہ اسے خوب جانتے ہیں جو ہدایت و توفیق کا مستحق ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھنا، اور ہدایت فرمانے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس والی رحمت عطا فرمانا۔ جیسے عائشہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتی ہیں، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اپنے قریب جنت میں گھر نصیب کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔